ایک اہم عرب ملک اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ۔ ٹرمپ نے پھر کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، ہم نے نہ لیا تو کل کو روس یا چین میں سے کوئی لے لے گا اور وہ ہمارا ہمسایہ بن بیٹھے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران ایک بڑی مصیبت ہے اور اگر اس نے اپنے لوگوں کو مارا تو ہم اسے بہت ماریں گے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ کراچی بمقابلہ دورہ لاہور اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا پی پی اور پی ٹی آئی میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، پیشتر اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، ابراہیمی معاہدہ یا ابراہم ایکارڈ جو ہے، اس کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر افریقہ کے ایک اہم عرب ملک مراکش نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل مراکش کو اسلحہ بھی دے گا، ٹیکنالوجی بھی دے گا اور ٹریننگ بھی دے گا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کے اپنی حدود سے باہر، خاص طور پر افریقی ممالک میں اثر و رسوخ بڑھانے کے ایک اپروچ یا رویے کا عکاس ہے۔ اس نے ایک طرف صومالی لینڈ کو تسلیم کیا اور سعودی عرب کے بالکل سر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب دوسری طرف اس نے مغربی بلکہ شمال مغربی افریقہ کے اہم ترین ملک جو یورپ کا تقریباً ہمسایہ ہے اور یورپ سے چند کلومیٹر کے درمیانی سمندر کے فاصلے پہ ہے، اس کے ساتھ اس نے دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ ایران کے لیے بھی کنسرن کا باعث ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ سعودی عرب کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے اور ہونا چاہیے، لیکن وہ عرب ملک جو اسرائیل سے قربتیں بڑھا چکے ہیں، جن میں مصر شامل ہے، جس میں اردن شامل ہے، جس میں یو اے ای بھی شامل ہے، پتہ نہیں وہ خوش ہیں یا نہیں، یا ان کو خوش ہونا چاہیے یا نہیں کہ اسرائیل عرب دنیا کے اندر گھس رہا ہے۔ اور یہ بہرحال وہ ممالک جو اسرائیل کو اپنا بڑا دشمن تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوشگوار اور خوش آئند بات نہیں ہے، اور اس کے آنے والے سالوں میں اور آنے والے وقت میں انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ جی ناظرین، جمعے کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ بہت تفصیلی بات کی۔ اس ساری گفتگو کا محور وینزویلا کی صورتحال، ڈنمارک کا معاملہ اور ایران سر فہرست رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ وینزویلا میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے، اور وہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وینزویلا کے آئل سیکٹر میں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ ایک بڑے لمبے پلان کے ساتھ وینزویلا میں گیا ہے، اور وہ اس کو نہ جلدی چھوڑے گا، نہ وہاں پہ الیکشن کرائیں گے، نہ وہاں سے واپس آئیں گے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ وینزویلا کے تیل پر مکمل قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے ذخائر والا ملک ہے۔
ट्रंप ने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है, और अगर आज हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो कल को रूस या चीन ग्रीनलैंड में आ जाएंगे, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये ममालिक हमारी सरहद के और अमेरिका के बिल्कुल करीब आके बैठ जाएं। हम ये कतई नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिस तवातर से ग्रीनलैंड हासिल करने का जिक्र कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो इस मामले में बहुत सीरियस है और बहुत जल्द इस पर कोई फैसला भी ले सकता है। इसी दौरान ये खबर भी आई कि डेनमार्क के खुद मुख्तार जजीरे ग्रीनलैंड के एक अहम अपोजिशन लीडर ने, पेले ब्रोबर्ग उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि हमें डेनमार्क को छोड़कर, यानी डेनमार्क से बारों बार अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए। उनका ये कहना इस लिहाज से बहुत अहम है कि मेरी दानिश में मुझे ये लगता है कि अमेरिका किसी हद तक ग्रीनलैंड के अंदर से हमायत हासिल करने में कामयाब हो गया है, और उनके अहम अपोजिशन लीडर का ये कहना कि हमें डेनमार्क को छोड़कर अमेरिका से इस मामले पर बात करनी चाहिए, ये यूरोपीय यूनियन के लिए और ग्रीनलैंड के लिए बहुत तशवीशनाक है, और अमेरिका ने शायद अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाए हैं। इस दौरान ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और ये मार्केट में फ्लोट की गई हैं, मीडिया मार्केट के अंदर, कि ग्रीनलैंड की तमाम अहम सियासी जमातें डेनमार्क से खुद मुख्तारी चाहती हैं। ये बात आज से पहले तो किसी ने नहीं की थी। डेनमार्क के हवाले से और ग्रीनलैंड के हवाले से मुसलसल ट्रंप के बयानात के बाद इस चीज़ का सामने आना भी कम से कम डेनमार्क के हवाले से और यूरोपीय यूनियन के हवाले से किसी तरह खुशाइंद नहीं है, और ये मामला भी शायद वेनेजुएला जैसे किसी ऑपरेशन या किसी इसी तरह के किसी नए ऑपरेशन का पेश खैमा हो सकता है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के अंदर से हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए। इसी गुफ्तगू के दौरान जो जुमा को वाइट हाउस में हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से भी गुफ्तगू की। ट्रंप ने कहा कि ईरान एक बड़ी मुसीबत है। ये अल्फाज तर्जमा करके बीबीसी ने अपनी उर्दू वेबसाइट पर शाया किए हैं कि ईरान एक बड़ी मुसीबत है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने अपने लोगों को और मुजाहिरीन को मारा तो हम उसे बहुत मारेंगे। ये बात भी इंतहाई तशवीशनाक है कि ईरान के अंदर मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तक कोई 45 से 50 के करीब लोगों के इन मुजाहरों के अंदर मारे जाने की इतलात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा कि ईरान के उन शहरों में भी मुजाहिरीन गालिब आ रहे हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ साबिक शाह ईरान का बेटा रज़ा शाह पहलवी फिर काफ़ी सरगर्म है। ईरान इसराइल जंग के दौरान भी वो बहुत सरगर्म था, और उसकी ट्वीट्स, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसकी गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रही थी कि शायद वो बहुत जल्द ईरान का हुक्मरान बनने का ख्वाब देख रहा है। और अब जबकि ईरान के अंदर मुजाहरे फूट पड़े हैं और बहुत से शहरों में फैल गए हैं और अमेरिका धमकियों पे उतर आया है, तो रज़ा शाह पहलवी ने फिर एक दफ़ा कमर कस ली है इस ख्वाहिश के साथ और इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ईरान का हुक्मरान बन जाए। जी नाज़रीन, हम
داخلی سیاست کو دیکھیں تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے دوران۔ 3-4 روز قبل سہیل آفریدی نے لاہور کا دورہ بھی کیا اور کارکنوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی، لیکن لاہور میں پنجاب انتظامیہ کی طرف سے اس کے راستے میں اور ان کی جو گیدرنگز تھیں ان میں کافی رکاوٹ ڈالی گئی اور اس کو کئی جگہ نامناسب رویے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مگر جب سہیل آفریدی کراچی پہنچے تو کراچی میں ان کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں تھیں۔ حکومتی سطح پر، صوبائی حکومت کی سطح پر سہیل آفریدی کو دورہ کراچی کے لیے مکمل سہولت فراہم کی گئی، ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور یہاں تک کہ کل اتوار کے روز سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات بھی کریں گے، ان کو مدعو کیا گیا ہے وہ ان کے ساتھ ناشتہ بھی کریں گے۔ یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے درمیان قربتوں سے بڑھ کر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربت کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے اور مرکز میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے یا پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے؟ ان قربتوں سے اگر یہ بڑھتی ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان اس پارٹی کے قریب ہونے جا رہے ہیں جس کی قیادت کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں اور ان کی دیگر قیادت کے بارے میں عمران خان 2011 کے بعد سے مسلسل انتہائی سخت اور نامناسب گفتگو کرتے رہے ہیں اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں جو کم از کم اپنی گفتگو میں ادا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیا واقعی ان کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں یا یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو کی طرف سے دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو کے لیے محض نیک تمناؤں، نیک خواہشات کا اظہار ہے اور ایک رسمی مسافہ ہے۔ لیکن اگر یہ رسمی مسافہ ہوتا تو اس طرح کا رسمی آؤ بھگت جو تھی یا پروٹوکول یا خوش آمدید کہنا یا سہولتیں فراہم کرنا، یہ اگر حکومت کی طرف سے ہو اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہو تو پھر اس کا مظاہرہ لاہور کے دورہ کے دوران کیوں نہیں ہوا؟ ناظرین، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور ہمارا چینل بھی دیکھتے رہیں۔ بہت